حمدا والصلاة والسلام نحو میر درس نمبر 26۔ آج کے درس میں ہم توابع کے بیان میں سے تاکید کا بیان پڑھیں گے۔ تاکید کا بیان انتہائی، یہ جو ہم سبق پڑھنے لگے ہیں انتہائی ادق سبق ہے، انتہائی پیچیدگیاں ہیں اس میں، تو لہذا آپ نے اپنی پوری توجہ سے اس سبق کو سماعت فرمانا ہے۔ پہلے نمبر پر انہوں نے تاکید کی تعریف کی ہے۔ تاکید و او تابیست کے حال مطبوع مقرر گرداند، وہ تابع ہے کہ مطبوع کے حال کو پکا کرے، مقرر پکا کرے، در نسبت یا در شمول، نسبت میں پکا کرے یا شمول میں پکا کرے، شمولیت میں پکا کرے، تا سامع را شک نماند، تاکہ سامع سننے والے کو کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ اب اس پہلے نمبر پر ہم تاکید کی تعریف کی وضاحت کرتے ہیں۔ تاکید وہ تابع ہوتا ہے کہ جو مطبوع کے حال کو پکا کرتا ہے۔ مطبوع آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، نسبت میں پکا کرے یا شمولیت میں پکا کرے۔ نسبت میں پکا کرنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حکم مسند الیہ یا مسند ہی کے لیے ثابت ہے، یعنی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حکم مسند الیہ یا مسند ہی کے لیے ثابت ہے۔ جیسے مثالیں انہوں نے دی ہیں، زید قائم، اب قیام کی نسبت زید مسند الیہ کی طرف کی گئی ہے، تو یہ مسند الیہ کے لیے ہی حکم ہے، اس بات کو پکا کر رہا ہے۔ یا پھر ضرب زید دیکھیں تو اس میں مسند کو پکا کر رہا ہے مسند الیہ کے لیے، کہ زید نے مارا ہے، اس مارنے کے اندر پختگی ہے کہ زید نے مارا ہے اور کوئی کام نہیں کیا۔ تو نسبت کے معنی کو مقرر کرنا، اس کا کیا مطلب ہے کہ یا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حکم مسند الیہ، یعنی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حکم مسند الیہ یا مسند ہی کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد شمولیت کا کیا معنی ہے؟ یعنی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حکم تمام افراد یا اجزاء کو عام ہے۔ جیسے فسجد الملائکہ، ملائکہ نے سجدہ کیا، آگے آیا ہے کلہم، تمام نے، کلہم تمام نے، تو ملائکہ کے اندر ایک بات مکمل نہ تھی کہ کتنے ملائکہ نے سجدہ کیا ہے، چند نے، 10 نے، 12 نے، 20 نے، 100 لاکھ نے، کتنوں نے سجدہ کیا، تو کلہم نے آ کر تمام اجزاء، تمام افراد کو شامل کر دیا۔ تو یہ ہے شمول اور نسبت کا معنی۔ یہ تاکید کی تعریف ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کر دی ہے۔ اس کے بعد ہے جی تاکید بر دو قسمت، اس پر بہت شروعات والوں نے، حاشیوں والوں نے کلام کیا ہے کہ یہاں پر ضمیر لانی چاہیے تھی کہ او بر دو قسمت، یہاں لفظ پھر تاکید لائے ہیں، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اوپر جو تعریف کی ہے یہ اس تاکید کی دو قسمیں نہیں بنائی جا رہی، بلکہ یہ اور تاکید ہے۔ اوپر جو تاکید کی تعریف کی ہے وہ تاکید اصطلاحی ہے، وہ تاکید اصطلاحی ہے، اور یہ تاکید لغوی ہے، تاکید لغوی ہے، لفظی ہوتی ہے اور معنوی ہوتی ہے۔
کیوں؟ اگر آپ یہی مثال لیں، اس میں تو بات کی ہے ہم نے نسبت اور شمول کی، تو انہوں نے آگے جا کر مثال دی ہے انا زیدن قائم۔ اب انا جو تاکید آئی ہے تو یہ نہ نسبت میں شامل ہو سکتی ہے نہ شمول میں شامل ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے پہلی جو تعریف کی ہے وہ تاکید اصطلاحی ہے، جو تقسیم کی ہے وہ تاکید لغوی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، تاکید پر دو قسم، لفظی و مانوی۔ تاکید دو قسم پر ہوتی ہے، لفظی ہوتی ہے اور مانوی ہوتی ہے۔ لفظی تاکید لفظی بتکرار لفظ، لفظی تاکید جو ہوتی ہے وہ لفظ کے تکرار کے ساتھ آتی ہے، جیسے زید زید قائم، ضرب ضرب زید، ضرب ضرب زید، وان زیدا قائم، یہ لفظوں کے تکرار کے ساتھ آئی ہے۔ عام ہے کہ وہ لفظ اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں، بلکہ یہ لفظوں کے تکرار کے لفظ کے تکرار کے ساتھ آتی ہے، چاہے وہ اسم کے تکرار کے ساتھ آئے یا فعل کے تکرار کے ساتھ یا حرف کے ساتھ۔ زید زید اسم کے تکرار کے ساتھ آئی ہے، ضرب ضرب فعل کے تکرار کے ساتھ آئی ہے، ان حرف کے تکرار کے ساتھ آئی ہے۔ اب ان کی ترکیب بھی سرسی طور پر دیکھ لیں۔ زید مبتدا مؤکد، دوسرا زید تاکید، قائم صیغہ صفت ہو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ ہو جائے گا۔ ضرب ضرب زید، ضرب فعل، ضرب دوسرا اس کے لیے تاکید، اور زید اس کے لیے فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وان زیدا قائم، ان حرف مشبہ بالفعل مؤکد، ان دوسرا تاکید، زیدا قائم اسم خبر مل کر جملہ ہو جائے گا۔ دوسری جو ہے تاکید مانوی، بہشت لفظ است۔ تاکید مانوی کہتے ہیں کہ یہ 8 لفظوں کے ساتھ آتی ہے، نفس عین کلا کلتا کل اجمع اقطع ابطع ابصر۔ اب ان کی پوری ایک وضاحت ہے، وہ آپ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اس کا میں نے کچھ تھوڑا سا نقشہ بنایا ہے، اس کو آپ ایک بار دیکھ لیجئے تو آپ کو کافی چیز سمجھ آ جائے گی۔ پہلے بات کرتے ہیں نفس اور عین کی۔ پہلی نمبر پر آپ یہ سمجھ لیں کہ تاکید مانوی ہوتی کیا ہے۔ تاکید مانوی وہ ہوتی ہے کہ جو لفظوں کے تکرار کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی تاکید کے لیے مختص الفاظ ہوتے ہیں، اور الفاظ کون سے ہیں؟ وہ 8 الفاظ ہیں، نفس عین کلا کلتا کل اجمع اقطع ابصر۔ اب بات کرتے ہیں نفس اور عین کی۔ نفس اور عین یہ واحد تثنیہ جمع تینوں کی تاکید کے لیے آ سکتے ہیں، اور ان میں صیغہ بھی بدلتا ہے اور ضمیر بھی بدلتی ہے۔ صیغہ بدلنے سے کیا مراد اور ضمیر بدلنے سے کیا مراد؟ جیسے نفسہ، نفس یہ صیغہ ہے، اس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ مذکر لائیں یا مؤنث لائیں یا واحد لائیں یا جمع لائیں یا تثنیہ لائیں یا کیا لائیں، یہ صیغہ ہے۔ ہو جو ساتھ آئی ہے یہ ضمیر ہے۔ اب ہو پیچھے مرجع دیکھا جائے گا، ہما آنا چاہیے، ہو آنا چاہیے، ہا آنا چاہیے، ہن آنا چاہیے، کیا آنا چاہیے۔ جیسے نفسہ، نفسہا، نفسہم، ٹھیک ہے، انفسہم، انفسہن، یعنی جمع کا صیغہ آئے گا تو ضمیر بھی جمع کے ساتھ اس کے مطابق لانی پڑے گی۔ لیکن یہاں ایک فائدتاً آپ بات سماعت کر لیں، انفسہما، انفس یہ جمع کا صیغہ آیا ہے، جمع کا صیغہ، اور ہما ضمیر تثنیہ کی آئی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے ایک قاعدہ ہے کہ جب تثنیہ کی طرف اضافت کی جائے تو مضاف کو جمع لانا بھی جائز ہوتا ہے۔ مضاف کو جمع لانا بھی جائز ہے، جیسے قلوبہما، قلوب قلب کی جمع ہے، ہما ضمیر تثنیہ ہے، قلوب کی نسبت کی گئی تھی ہما کی طرف، تو یہاں پر تثنیہ کا صیغہ نہیں لائے،
قلبین نہیں لائے ہم، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں ہم قلوب ہما لائے ہیں. قلوب جمع کا صیغہ اور ہما ضمیر تثنیہ کی. اس بات کی سمجھ آ گئی آپ کو کہ تثنیہ کی نسبت، تثنیہ کی اضافت جب تثنیہ کی طرف کی جا رہی ہو تو مضاف کو جو ہے وہ جمع لانا بھی درست ہوتا ہے. یہ ہو گیا نفس اور عین کا بیان. نفس اور عین کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ واحد کے لیے بھی آ جاتے ہیں، تثنیہ کے لیے بھی آ جاتے ہیں، جمع کے لیے بھی آ جاتے ہیں، اور ان کے اندر صیغہ بھی بدلتا ہے، صیغہ بھی بدلتا ہے، ضمیر بھی بدلتی ہے مرجع کے مطابق. آگے آگئی بات کلا اور کلتا کی. یہ کلا اور کلتا یہ صرف تثنیہ کے لیے آتے ہیں، صرف تثنیہ کے لیے. کلا تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے اور کلتا تثنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے. آگے بات آ گئی کلن اجمع ابتو ابسو کی. یاد رکھیں، میرے لفظوں پر غور کیجئے گا، تاکید کے بیان میں یہ صرف واحد اور جمع کے لیے آتے ہیں. تاکید کے بیان میں یہ صرف واحد اور جمع کے لیے آتے ہیں، تثنیہ کے لیے نہیں آ سکتے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان سے تثنیہ کا صیغہ ہی نہیں آ سکتا ہے، بلکہ جب تاکید لینا مراد ہوگا تو اس صورت میں یہ صرف واحد کے لیے آئیں گے یا جمع کے لیے آئیں گے. پھر آگے بات کرتے ہیں علیحدہ علیحدہ ایک ایک کی. کلن میں ضمیر بدلتی ہے، لفظ نہیں، صیغہ نہیں بدلتا. کلن میں ضمیر بدلتی ہے، صیغہ نہیں بدلتا. ٹھیک ہو گیا. جیسے کلہو، کلہما، کلہم، کلہا، کلہما، کلہن وغیرہ وغیرہ چلتے جائیں گے. اس میں ضمیر بدل دے گی، صیغہ نہیں بدلے گا. لیکن باقی چار میں صیغے بھی بدلتے ہیں. جیسے اجمعو، اجمعون، اجمعین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو ان میں باقیوں میں صیغہ بھی بدلتا ہے. آخر پہ دو فائدے سماعت فرما لیجئے. اجمع اکثر کلن کے بعد آتا ہے، مگر کبھی اس کے بغیر بھی آ سکتا ہے. جیسے اکثری قاعدہ ہے. اکثری قاعدہ وہ ہوتا ہے کہ اس کا برعکس بھی جائز ہوتا ہے اور اس طرح بھی جائز ہوتا ہے. اجمع اکثر کلن کے بعد آتا ہے، مگر کبھی اس کے بغیر بھی آ سکتا ہے. جیسے وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دوسرا فائدہ سماعت فرمائیے. کلن اور اجمع اس کی تاکید بن سکتے ہیں. کلن اور اجمع اس کی تاکید بن سکتے ہیں جس کے افراد ہوں یا اجزاء ہوں. افراد ہوں یا اجزاء ہوں، کلن اور اجمع اس کی تاکید بن سکتا ہے. مثال کے طور پر سجد الملائکۃ کلہم. اب ملائکہ میں بہت سارے افراد تھے، ملائکہ میں بہت سارے افراد تھے، تو اس لحاظ سے ہم نے کلہم اس کی تاکید لائے کیونکہ اس کے اندر افراد تھے. اگر افراد نہ ہوتے تو پھر کلہم کا لانا ہی فضول تھا، لانا ہی ابس تھا. اور اسی طرح اجزاء کی مثال یہ ہے کہ اشتریت اشتریت عبدا کلہ. اشتریت عبدا کلہ. اب یہاں یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ یار بندے، غلام، میں نے پورا غلام خریدا. بندے کے کون سے اجزاء ہوتے ہیں کہ میں سارا علیحدہ، ٹانگیں علیحدہ؟ یہ معنی نہیں ہے، بلکہ غلام جو ہوتا ہے، غلام پہلے دور میں آدھا، چوتھائی حصہ، تیسرا حصہ خریدا جاتا تھا. اس کے اندر بھی یعنی آدھی ملکیت اس غلام پر کسی اور کی ہو، آدھی ملکیت اس غلام پر کسی اور کی ہو. تو اس معنی میں یہاں غلام کے اجزاء پائے جائیں گے اور غلام آدھا خریدا جا سکتا ہے. تو اس طرح جناب یہ یا اجزاء ہوں یا افراد ہوں. آگے انہوں نے مثالیں دی ہیں
تاکید مانوی بحث لفظ از نفس و نائن کلا کلتا کل نجمہ وقت اب ابصر. چون جا انی زید نفسہ، یہ ہر ایک کی انہوں نے مثال دی ہے. جا فعل نون کا یا ضمیر مفعول بھی، زید مؤکد، نفسہ مرکب اضافی ہو کر تاکید، مؤکد تاکید مل کر اس کے لیے فاعل. اس کے بعد جانی زید نفسہ کے بعد جا ان الزیدان انفسہما، اس کی ترکیب بھی اسی طرح ہے، صرف وہاں واحد کا صیغہ تھا یہاں تثنیہ کا. اور آگے بجا ان الزیدون انفسہم، اس کی ترکیب بھی اسی طرح ہے، وہاں واحد تھا آگے تثنیہ آیا، آگے جمع کا صیغہ آیا. اور عین را بنی قیاس کن، اور عین کو بھی اسی پر قیاس کریں، یعنی جیسے آپ نفسن کی مثالیں دی ہیں اسی طرح عین کی مثالیں بھی آئیں گی. وَجَاءَ عَنِ الزَّيْدَانِ كِلَاهُمَا وَالْهِنْدَانِ كِلْتَاهُمَا، یہ بات بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ کلا اور کلتا یہ تثنیہ کے لیے خاص ہے، جیسے انہوں نے لکھا بھی ہے کلا و کلتا خاصاً بمثنى. لیکن کیا جو کلا ہے یہ مذکر کے لیے آتا ہے، جیسے الزیدانے کے ساتھ آیا ہے، والہندانے کے ساتھ کلتا آیا ہے، یہ مؤنث کے لیے خاص ہے. وَجَاءَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اور یہ قاعدہ بھی ہم نے بیان کیا ہے کہ اکثر اجمع و کلو کے بعد آتا ہے، کلن کے بعد آتا ہے. اور اقطعون اور ابتعون اور ابسعون، یہ تینوں جو ہیں یہ اتباعند باجمع، یہ اجمع کے تابع ہوتے ہیں. پس بدون اجمع و مقدم برجمع نباش، پس یہ اجمع کے بغیر اور اجمع سے مقدم نہیں ہوتے. یہ تقریباً ساری وہی باتیں ہیں جو ہم نے بیان کر دی ہیں، اس میں انہوں نے مثالیں بیان کی ہیں. یہ بات نہیں تھی کہ اجمع اقطع و ابتع و ابسع یہ اجمع کے تابع ہوتے ہیں، اس کے بغیر بھی نہیں آتے اور اس سے مقدم بھی نہیں آ سکتے. یہ ہے آج کا درس، ھذا ھو المرام.